تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَقُلُوا سو اس میں کھاؤ مما جو ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ رب العزت کا نام مینشن کیا گیا ہو، ذکر کیا گیا ہو، کہ جب سلاٹر کر رہے ہوں اینیمل تو جس کے اوپر صرف اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو، کہ دیکھا پہلے تھا نا وَلَا تَقُولُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جہاں پہ وہ ایک اور آیت سورہ مائدہ میں ہم پڑھی تھی کہ أَحَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ جس کو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ، تو وہ کہتے تھے جس پہ کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا تو کوئی بات نہیں۔ تو دیکھو اس آیت میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ صرف کھانا وہ ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت کا نام ذکر کیا گیا ہو ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کنتم، کہ ان اگر کنتم تم بآیاتہ، کہ ایمان رکھتے ہو، یعنی بآیاتہ اللہ کی آیتوں پر، مؤمنین ایمان رکھتے ہو، کہ جو ایمان والا ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات مانے گا۔ تو اللہ پاک یہاں بتا دیا کہ جو نہیں مانے گا وہ ایمان والا نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ رب العزت کا نام ذکر کیا گیا ہو، جیسے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تو پھر جو ہے آپ نے جو ہے وہ ذبح کرنا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم مومن ہو، تو جو کفار تھے نا انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلمان بھی عجیب ہیں، دیکھو انہوں نے نا بڑی ایسے لاجک عجیب دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ مار دے کسی کو، کہ جیسے ڈیڈ اینیمل ہے تو اللہ نے مارا نا، تو اس کو کہتے ہیں کہ نہ کھاؤ، اور جس کو خود مارتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کھاؤ۔ دیکھو کہ ظاہر میں کیسا لاجک دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے جان بوجھ کے نا، تو یہودیوں نے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا بھیجے لوگ کہ آپ اس کو تو کہتے ہیں کہ جو اللہ مار دے کہ اس کو نہ کھاؤ، اور جس کو خود مار دو اس کو جو ہے آپ کھاؤ۔ ہاں کہ جیسے ایک مردہ ہو گیا جانور، تبھی موت مر گیا، تو دیکھو نا کیسی چیز انہوں نے کہی۔ حالانکہ کئی دفعہ جب بندہ ایسے ہی صرف بحث برائے بحث کرنا چاہتا ہے، یا ویسے ابھی کو اس کا سوال انہی کے اوپر تھا، اللہ پاک فرماتے کہ خود ہی، یعنی کہ وہ تو تم خود ہی ذبح کر کے کھاتے ہو، بھائی وہ بھی تو ذبح کرتے ہیں نا۔ تو اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے نا انہوں نے بھی، اور فارس والے لوگوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ بھائی جس کو رب مارتا ہے وہ تو کہتے ہو کہ نہیں کھانا، تو جس کو خود مارتے ہو کہتے ہیں کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھا رہے کہ بے وقوفو، جو کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں، اور ہم تو کرتے ہی اللہ کے نام کے اوپر ہیں، اگر کوئی مسلمان ہی ذبح کرے اور عمدن جو ہے اس کو بسم اللہ نہ پڑھے اور اللہ اکبر جان بوجھ کے نہ پڑھے، تو اس مسلمان کا بھی نہیں آپ کھا سکتے۔ کوئی مثلا اہل کتاب کا ہم کھا سکتے ہیں نا، اگر وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں تو ذبح کرتے ہیں تو ہم ان کا بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان یا اہل کتاب جو ہے بسم اللہ پڑھنے کے بغیر کرے تو اس کا بھی وہ جائز نہیں ہوگا۔ دوسرا، جب دیکھو کہ ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے سے کیا ہے کہ اس کی وہ ساری شارگیں کاٹ دیتے ہیں کہ جس سے خون نکلتا ہے، تو کیونکہ بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے۔ اور دیکھیں یہ اس وقت میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آج دیکھو آپ کی ڈائبٹیز کس سے چیک کرتے ہیں؟ خون سے۔ آپ کو جو ہے کوئی ڈیزیز ہوتی ہے تو کس سے پتہ چلتا ہے؟ خون، بلڈ ٹیسٹ ہی پتہ لگتا ہے، اور بلڈ ٹیسٹ ہیں آپ کا وہ کر رہے ہیں جو، تو دیکھو اس سے پتہ چلا کہ ابھی دیکھو کتنے لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں لیکن وہ ہمارے حلال سٹوروں سے فوڈ وہ لیتے ہیں، کہ بہت ساری بیماریوں سے بندہ بچا رہتا ہے، جو ہے کوشر فوڈ ہوتا ہے، جو حلال ذبح فوڈ ہوتا ہے۔ اب کتنے لوگوں کو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں حلال کو پہ اور ڈیفرنٹ اس جگہ، تو اس لیے کہ وہاں پہ مسئلہ ہے کہ ایک اللہ کا نام لیا جائے، دوسرا خون کا بہنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھی یا اہل کتاب بھی لاٹھی مار کے مار دے کسی جانور کو یا کسی طرح ایسے، تو ان کا بھی حرام ہو جائے گا، بھائی بسم اللہ بھی پڑھے۔ تو دیکھو دونوں شرطیں ہیں کہ اس کو ذبح بھی کرنا ہے اور بسم اللہ کا نام بھی ذکر کرنا ہے۔ اگر اللہ کا نام ذکر نہ کرے گا تو پھر کرے گا، تو اگر بھول کے کر دیا، پھر اہل کتاب بھی ہو یا مسلمان بھی ہو، کہ اس کو اگر بھول گیا، عمدن نہیں کیا،
تو پھر اس کا ذبیحہ ہی ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں۔ اگر آپ کر رہے تھے، آپ بھول گئے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، تو تو وہ جو ہے نا وہ آپ کا وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے عمدن نہیں کیا، لیکن اس لیے آپ نے فرمایا کہ مومن کے تو دل میں اللہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب عمدن کوئی کام چھوڑے گا نا جان بوجھ کے، تو وہ اس کا ہو جائے گا۔ اور دوسرا، کوئی کافر ہو، اہل کتاب نہ ہو، تو وہ بسم اللہ بھی پڑھ کے اللہ اکبر بھی کہے نا، پھر بھی اس کا ذبیحہ نہیں ہو سکتا، کہ اس کے اندر ایمان کا ہونا ضروری ہے، یا اہل کتاب یا مطلب کہ مومن، سمجھ گئے نا؟ تو نہیں سمجھ آئی؟ یعنی اہل کتاب یعنی کوئی عیسائی ہو یا یہودی ہو، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا اہل کتاب، یا کوئی مومن ہو، یہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے نا، یا بھول بھی گئے نام لینا، تو ان کا ذبیحہ ہی گنا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ پاک پر ایمان ہی نہیں رکھتا، ایتھیسٹ ہے، کافر ہے، کہ کہتا ہے رب ہے ہی نہیں، وہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہتا رہے، تو اس کا ذبیحہ حلال جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ آپ قرآن میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ یا ایھا الرسل، کہ اے رسولو کلو حلالا طیبا، کہ کھاؤ حلال طیب۔ پھر اللہ پاک یا ایھا المؤمنون، کہ اے ایمان والو کھاؤ کلو حلالا طیبا، کہ حلال طیب یعنی کہ یہ جو حلال فوڈ ہے وہ کھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانو تم، کہ دیکھو سب کو جو ہے نا ہر ایک کو ایڈریس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ڈیفرنٹ طور پہ ہر ایک کو جو ہے نا خطاب کیا ہے کہ تم حلال کھاؤ، پاک حلال جو یہ کھانا ہے، کیونکہ جب ہمارے اندر حلال جائے گا نا تو پھر ہم سے حلال کام ہی ہوں گے۔ لیکن آج تو یار اتنا آسان ہے، اس وقت جب ہم لوگ آئے تھے تو اس وقت دیکھنا کیلیفورنیا میں ہوتے تو وہاں پہ کوئی حلال نہیں ہوتا تھا، تو جہاں پہ ایک جگہ تھے ہم، تو وہاں پہ پورا ویک ہی جو ہے نا بعد ایک دفعہ فش آتی تھی، تو وہاں پہ ہم صرف ہر روز دودھ اور فروٹ کھا لیتے تھے، یا کوئی سبزی بالکل جس میں گوشت ٹچ نہیں ہوتا، صرف سبزی ہوتی تھی وہ کوئی کھا لیتے، تو اس سے کون سا مر جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے بندے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں تو اب اتنی چوائس ہے کہ اب تو ان سٹوروں پہ بھی انہوں نے رکھ دیا ہے، جین وغیرہ پہ بھی، ریسٹورنٹ پہ، کاسکو پہ ہیں، تو اب تو اتنی کوئی مشکل ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے محفوظ فرمائے۔ تو نہیں تو وہ پھر یہی بات ہوگی نا کہ اگر ذبیحہ کہاں پہ آپ نے دیکھا ہے، کہاں ہے کہ ایسا سلاٹر ہاؤس ہو جو ذبیحہ کہتے ہیں اور پیچھے کام کرنے والا کافر ہو؟ میں نے تو جتنے سلاٹر ہاؤسوں میں دیکھا کہ وہ تو ہوتے ہی مسلمان ہیں۔ تھوڑا آیا تو نہیں مطلب آ رہا کہ کاسکو تو نہیں نا ذبح کرتا، نہ ریسٹورنٹ ڈیپو ذبح کرتا ہے، وہ تو پیچھے سلاٹر ہاؤس ہے نا۔ تو جو ایون نان مسلم کے بھی یہاں ہیں، انہوں نے ہائر کیے ہوئے مسلمان ذبح کرنے کے لیے۔ کس نے کہا ہے؟ ہاں اچھا، انشاءاللہ وہ میں ایسے کروں گا، کیونکہ وہاں پہ جو دوسری ہے نا، آپ کو پتہ ہے عامر بھائی جو میرے کلاس میٹ تھے نا مولانا عبدالمتین صاحب سے، جنہوں نے عالم کورس کیا تھا، وہ بڑے ماشاءاللہ اس معاملے میں، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہاں وہ تو بہت ہی اس معاملے میں ماشاءاللہ سخت ہیں، اور انہوں نے باقی جو دوسروں کی تحقیق کی تھی، ریسٹورنٹ ڈیپو کی جو نارتھ ویسٹ کوئی ایسے کوئی کمپنی تھی، تو جبل نور جو ہے نا اس کا ہمیں ایڈ لے لیتے ہیں نمبر، تو یہ دیکھو ہم سب کی ڈیوٹی ہے، آپ نمبر لے لیں یا ہاں، تو آج میں بھی پتہ کر لوں گا، تو پھر ہم ان کو نا کال کر کے تو کنفرم کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہے کہ ساری امت کے لیے مسئلہ ہے نا، تو اس لیے ہم میک شور کر لیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میک شور کیا ہے مولانا ابراہیم صاحب نے کہ وہ نہیں ٹھیک،
نہیں ڈاؤٹ فل سے کوئی ہوتا ہے نا، کوئی بندہ ریزن دیتا ہے کہ بھائی میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ ذبح نہیں کرتے، یا وہ کوئی کس وجہ سے، وہ ہر کوئی ریزن ہوگی نا کہ کوئی مطلب. چلو خیر انشاءاللہ پتہ کر لیں گے ہیں ان سے. آپ نہ پوچھنا کہ ایک دفعہ ضرور کہ حضرت کس وجہ سے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. تو یہاں پہ نون کے اوپر سب کو پتہ ہے نا کیا ہوا ان، تو جب بھی نون کے اوپر تشدید آ جانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس کے اوپر گنا کرنا ہے. یہ اب آپ نے ایسا یاد کر لینا ہے کہ آپ کو بھولے نا، ایک ہی لیٹر ہے نون کے اوپر تشدید ہو تو ان ایسے باز کو ہولڈ کر لینا ہے. تو جیسے ہم نے مم تو میم گنا ہے، تو اس طرح یہ ساری چیزوں کا آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے. تو دوبارہ اس کو پڑھ دیں. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ، اور اس کے کہ اس لیے فرماتے ہیں کہ اور تمہارے لیے اس کا کیا باعث ہو سکتا ہے، مَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ کیا وجہ ہے بھائی پھر بھی نہ اللہ کے وہ جو نام لیا ہو اس میں سے نہ کھاؤ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پہلے سورہ مائدہ میں اتنی سب کیٹیگریز ان کی بتائی کہ بھائی وہ جانور جو طبی موت مر جائے میتا، اور موقوذہ کہ جس کو چوٹ لگ کے مر جائے ہیں، اور اسی طرح گلا گھونٹ کے مر جائے، اونچی والی جگہ سے گر کے مر جائے ہیں، کسی جانور نے اس کو چھیٹ پھاڑ کے کھا لیا ہو اس طرح مر جائے. اور اگر اس میں کھایا ہو لیکن ابھی زندہ ہو نا، تو اگر آپ نے ذبح کر لیا نا جیسے، تو پھر وہ ذبح حلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب تک اس کی جان ہے تو آپ نے ذبح کر لیا. جیسے ایک دفعہ ایک بیڑی آیا تو انہوں نے ایک بکری جو تھی نا اس کے اوپر اٹیک کیا، تو اس بکری کا نا وہ آدھا حصہ اس نے نا اتار لیا یہاں سے نا ٹانگ جیسے کر کے نا. تو صحابہ نے کیا کیا، جلدی سے ابھی وہ زندہ تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو وہ چھری نہیں ملی تو انہوں نے جلدی سے وہ پتھر کو لے کے نا تیز، تو اسی سے اس کو جو ہے نا انہوں نے ذبح کر لیا. تو خیر وہ ذبح صحیح ہو گیا. تو انہوں نے پھر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ آپ نے اس کی موت سے پہلے اس کو ذبح کر لیا تو اس لیے ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی ایسے جانور چیر پھاڑ کے کھانے والے اگر کوئی کھا بھی لے تو اس کا حصہ لیکن ابھی زندہ تھا تو ذبح کر لیا
تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے مار دیا پہلے ہی تو پھر نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی جانور نے دوسرے کو سینگ مار کے مار دیا ہے، اور اسی سے فرمایا کہ جیسے کوئی چوٹ لگ کے مر جائے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو دیکھو کئی دفعہ یہ جتنے بڑے جانوروں کو تو کیا کرتے ہیں، پہلے چوٹ لگاتے ہیں ان کو، تو بیچارے وہیں پہ ایسے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ذبح تو پھر بھی نہیں کرتے، وہ تو ویسے ہی اس کو مار لیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے صرف وہ کھانا ہے کہ جس کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پھر بھی نہ تم کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس کو بھی بغیر اللہ کا نام ذکر کیا ہوئے ہو کبھی نہ کھاؤ۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی چھوٹی ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وقد فصل لکم، کہ تحقیق کے فصل لکم تمہارے لیے بیان کر دیا، فصل بیان کر دیا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی، لکم تمہارے لیے، ما حرم جو حرام ہے تمہارے اوپر، علیکم تمہارے اوپر، الا مضطررتم سوائے اس صورت میں کہ تم میں سے کمپلشن آف نیڈ، کہ کوئی اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کی جان جانے لگی ہے، تو سمجھ گئے نا، جان بچانا کیا ہے، فرض۔ تو اس لیے وہاں پہ کوئی ایسی حالت کسی کی ہو جائے کہ بس جان مر جائے گا اگر، اور اس کے پاس ہے وہاں پہ ایسا حرام کہ یہ کھائے گا تو اتنا بچ سکے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اتنا ہی کھائے کہ لذت کے لیے نہیں، صرف اتنا کہ اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو کھا کتنا سکتا ہے وہ بھی، اگر ایسی بھی کوئی کنڈیشن آ جائے اضطرار کی، کہ اتنا جس سے اس کی جان بچ جائے، یہ نہیں کہ لذت کے لیے کھاتا رہے کہ بھائی، تو اس وقت حرام بھی کھانا جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ اور بے شک کثیراً کہ بہت سارے لوگ لَيُضِلُّونَ اس کے ضرور جو ہے نا آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ یہاں پہ، دیکھا بتایا آج لوگ جو کہتے ہیں نا وہ جی عرب کھاتے ہیں، جی فلاں کھاتا ہے، جی فلاں کھا رہا ہے، اللہ سونے کی ذات پاک اس وقت فرما گیا کہ بے شک بہت سارے جو ہے نا لَيُضِلُّونَ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ قلیل، کون کر دیں گے، کثیر، کہ زیادہ کو تم اس گمراہی میں دیکھو گے وہ ایسی باتیں کریں گے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ بھائی یہ کوئی بات نہیں کہ دلیل ہوتی کہ بھائی وہ فلاں بھی کھاتا ہے تو فلاں بھی کھاتا ہے تو ہم بھی کھائیں۔ بھائی جیسے کوئی انسان سگریٹ پی کے اپنے پھیپھڑے خراب کر لیتا ہے تو ہم کوئی تو یہ نہیں کرتے کہ وہ پیتا تو میں بھی پیوں، کہ بھائی اسی طرح ہم کیوں اپنی جان کو نقصان دیں کہ جہنم میں جانے کا سبب بنے۔ اور فرمایا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ اور وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اپنے احوا، اپنی خواہشوں کی وجہ سے، کہ خواب میں کوئی دیکھ لی چیز یا گمان آ گیا کہ ٹھیک ہے جی، اور اس کی دلیل آ گئی کہ رب نہیں مارا ہے نا، تو فرمایا کہ وہ اپنے گمانوں کی وجہ سے تمہیں گمراہ کر دیں گے بغیر علم، اور بغیر کسی علم کے، کہ یہ دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک قرآن میں فرما رہے ہیں نا، تو قرآن پاک کیا ہے، دلیل قطعی، سب سے بیسٹ دلیل۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ اصول الفقہ اربعۃ، کہ بھائی فقہ کے اصول جو ہیں وہ تو چار ہیں نا بننے کے، کہ کیسے فقہ بنتی ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ تعالیٰ، جو کوئی بات کتاب اللہ تعالیٰ میں آ جائے تو پھر اس کے سامنے تو کوئی چیز بھی نہیں لا سکتے۔ دوسری وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے دیکھا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ اتنی پوری زندگی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جو تبلیغ کی، اس میں کہیں آپ کو نظر نہیں آتا کہ حضور نے کبھی ایسا کھانا کھایا ہو۔ صرف واحد ایک انہوں نے واقع پوچھا کہ وہ ہمارے پاس کھانا لے آئے ہیں جو نئے مسلمان ہوئے، تو آپ نے فرمایا کیونکہ اہل کتاب ہی تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی بسم اللہ پڑھ کے نا کھا لینا۔ اس کے اوپر یہ لوگ جو ہے نا لیتے، بھائی یا تو ہو نا حضور ہمیشہ ہی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہوتے، یا صحابہ کو یہ تعلیم دی ہوتی، تو وہ بھی ان کو کہ جیسے کہ نیا مسلمان ہے، ابھی ہمیں وہ سسٹر جو ہیں وہ بیچاری انڈیا سے ہیں، تو ابھی وہ ہندو ہی ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں بھی کچھ چاہتی ہوں کہ بنا کے لاؤں، رقیہ کے لیے آتی ہیں، وہ ان کا خامد سنجیل، تو میں نے اب دیکھو نا اس کو کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے کہ تم کچھ لے آؤ گی، تو اب ظاہر بات ہے کہ گوشت لائیں گی تو ہم لے کے تو اس کو بیچاری کو تو نہیں نا اس کا دل دکھائیں گے، لیکن ہم جانوروں کو ڈال دیں۔ لیکن اگر میٹھا ہے کوئی جو ایسی چیز ہے کہ جو جس میں کوئی حرام چیز نہیں یا کوئی گوشت نہیں، تو جیسے وہ چلو ٹھیک ہے کھا لیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ تو صرف نہیں نا کھا سکتے، ان کا جو
وہ کھانا ہو جس میں ذبح کا مسئلہ ہو یا ایسا ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ جی ہاں اگر حلال لے آئے تو پھر تو ٹھیک ہے نا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ میں بھی اللہ کرے وہ انہوں کو میں کہا میٹھا ہے، میٹھے میں کوئی میرے یہاں گوشت تو کوئی ہوتا نہیں، انہوں نے کہا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میٹھا آپ لے آئے، انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے آنا. تو وہ میں ویسے ایک بات بتا رہا تھا کہ اسی طرح جب وہ آئے تو وہ نئے مسلمان تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو کہہ دیا. اس کے بعد کبھی کوئی واقعہ سنا کہ انہوں نے صحابہ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں کہ بھائی ایسے ہی کھانا؟ بھائی اتنی لمبی زندگی مبارک ہے. تو انسان کا جو ہے نا نفس وہ ہمیشہ ایسی آسانیوں کی طرف جاتا ہے کہ بس ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ شیطان پھر ہٹ جاتا ہے نا، اس سے کہتا ہے کہ اس کو اس میں تسلی ہونے دو، تو اس کو وہ لاجک بڑا اچھا لگتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک دیکھو کہ یہاں کہہ دیا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ. دیکھو کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک جو کثرت سے لوگ ہوں گے نا وہ گمراہ کرنے والے ہوں گے، اور بِأَحْوَائِهِمْ، اور اپنے گمانوں کے اوپر، اپنے ڈیزائر کے اوپر جو ہے نا آپ کو باتیں بتائیں گے بغیر علم، بغیر کسی علم کے. تو دیکھو ہم جب مسئلہ بھی پوچھتے ہیں تو لوگ کتنا عجیب ہیں کہ آنکھوں کی پرابلم ہو جائے تو کہتے ہیں میں آپتھالمالوجسٹ کو ہی دکھانا ہے، اور اس میں بھی اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے. تو جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جس میں اپنی مرضی پوری کرنا چاہ رہا ہو، سود کا پوچھنا چاہے یا اس کا حلال حرام کا پوچھنا چاہے، تو پھر وہ سڑک سے ہی لوگوں کو پہ پوچھتا رہتا ہے. اس میں کوئی نہیں غور کرتا کہ بھائی مولانا ابراہیم صاحب تو نہیں کہہ رہے حلال ہے، مولانا عبد المتین صاحب تو نہیں کہہ رہے حلال ہے، مولانا احسن صاحب تو نہیں کہہ رہے حلال ہے، مولانا جو ہے جوید صاحب تو نہیں کہہ رہے حلال ہے، مولانا مشتاق صاحب تو نہیں کہہ رہے حلال ہے. اور یہ جتنے علاقے کے بڑے بڑے علماء ہیں، مولانا نوری صاحب تو نہیں کہہ رہے حلال ہے. اس میں کس کو دیکھے گا؟ جو سب سے جس کو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس سے جا کے پہ مسئلہ پوچھ رہا ہوگا. بھائی دیکھو نا یہ سارے علماء ہیں نا، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا مولانا رفیق صاحب نے یا انہوں نے کہ بھائی یہ حلال ہے. تو ہمارے علاقے کے ہیں نا وہ سارے، تو بھائی پوچھو تو جا کے ان سے کسی سے، اور وہ ہے نا اس کے اسپیشلسٹ، نہ کہ کوئی عام بندہ. تو اس سے جان لو کہ بھائی دیکھو کہ ہمیں دودھ ملتا ہے کہاں سے؟ دودھ والے سے. سونا ملتا ہے سونے والے سے. تو اس لیے جو دین کا علم ہے وہ تو ملے گا دین والوں سے، دین کے عالموں سے، نہ کہ عام یا کسی صوفی سے پوچھتے پھریں. بھائی اس کو تو نہیں نا بیچارے کو پتہ ہے اس کا علم، عالم بتائے گا نا آپ کو، کوئی مفتی بتائے گا، کوئی عالم بتائے گا اس کا مسئلہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو یہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ لَيُضِلُّونَ بِأَحْوَائِهِمْ، کہ وہ اپنے گمانوں کے اوپر جو ہے نا گمراہ کرتے ہیں. تو یہ گمراہی ہے، چاہے خود بندہ کرے یا کوئی اس کو کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور فرما دیا اللہ تعالیٰ نے بھی بغیر علم. دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بھائی جیسا دنیا کے معاملے میں تو اتنے علم والے کے پاس ہی جاتے ہو کہ بھائی مجھے اسی کے پاس جانا ہے کیونکہ یہ اس کا اسپیشلسٹ ہے. یہ نہیں کہتے کہ میں سڑک پہ جا رہا ہے کہ بھائی آپ مجھے کوئی دارو تو بتاؤ میں آنکھوں میں ڈال لوں، کوئی ڈراپس بتاؤ مجھے گلکوما ہو گیا ہے یا مجھے فلاں پرابلم ہے، اس کے لیے تو اتنا ڈرتا ہے. تو بھائی اگر ہم دیکھو دنیا میں کسی نیم حکیم سے علاج کروائیں گے تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ قبر میں. تو نیم ملا کے پاس جائیں گے تو پہنچ جائیں گے جہنم میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم بالمعتدین، کہ ان بے شک ربک تیرا رب ہوا وہ عالم جانتا ہے بالمعتدین، ان کو جو حد سے گزرنے والے ہیں، جو ٹرانسگریسر ہیں، جو اللہ کی باؤنڈری لائن سے بیانڈ جانے والے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. کیوں کہ وہ چاہے دل میں کچھ بات چھپائیں لیکن اللہ تعالیٰ تو ان سب کو جانتا ہے کہ جو اس حدوں کو کراس کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا نا کہ یہ سارا بیان کر کے کہ جو اب اس حد کو کراس کرے گا ان ربک ہوا عالم بالمعتدین، اور بے شک تیرا رب جانتا ہے ایسے ٹرانسگریسروں کو کہ جو چھپ کے بھی ایسے کر لے گا کہ اکیلا ہوں کھا لوں. تو رب تو اس کو جانتا ہے نا. تو فرمایا کہ رب تیرا جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ.
الاسم وباطنه ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَذَرُوا اور چھوڑ دو، وا اور ضرور میں چھوڑ دینا، وَذَرُوا چھوڑ دو ظاہر الاسم کہ ظاہر میں جو اس گناہ کرتے ہو، اور فرمایا وَبَاطِنَا اور جو چھپے ہوئے کرتے ہو، کہ یعنی جو تم ظاہر میں عمل کرتے ہو برا کہ لوگوں کو پتہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، اور جو صرف تمہارے اندر ہی شک بیٹھا نا اندر، اس کو بھی چھوڑ دو. یا اور بھی کہ کچھ ظاہری گناہ ہوتے ہیں نا، کچھ باطنی، کہ جیسے بھائی ظاہر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، یہ سارے ظاہر میں چھوڑو. لیکن فرمایا کہ کچھ باطنی ہیں کہ شک اندر پیدا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دو، حسد پیدا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دو، اسی طرح لسٹ پیدا ہوتی ہے، شہوت بری پیدا ہوتی ہے. ان سارے گناہوں کو ظاہری کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان بے شک الذین وہ لوگ یکسبون جو کسب کرتے ہیں ایسے الاسم گناہوں والے، کہ جو گناہ والے کام کرتے ہیں نا جو لوگ، سیجزون تو ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے نا جزا دے گا، اس کی یعنی سزا دے گا. بما کانوا جو کچھ اعمال وہ کرتے تھے نا یقترفون، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا، یعنی اس کی سزا ضرور دے گا. کہ یعنی وہ یہ نہیں کہ وہ بچ کے کہیں نکل جائیں گے، صرف اس دنیا میں چائس دی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اللہ پاک کے ہی شکنجے میں وہ آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آنے والے ہیں. تو پھر وہ جو ہے فَيُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ پھر تو وہ بڑا دردناک عذاب دینے والا ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ اور ایسا پکڑنے والا ہے کہ اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اور سریع الحساب اللہ تعالیٰ ان قریب حساب لینے والا ہے. شدید العقاب اور سخت جو ہے شدید پکڑ لینے والا ہے. علیم العذاب اور دردناک عذاب دینے والا ہے. وہ عزیز السلطان اور غالب بادشاہ ہے کہ ایسا غالب ہے کہ اس کے غلبے سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، کہ کسی کی کوئی ہو جرت کہ کوئی اسے چھڑا لے. تو اس لیے فرمایا کہ اس سے بچوں کو وہ عن قریب حساب لینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے پھر دیکھو کہ کتنی تاکید ہے، کئی جگہ اس آیت کا آیا وَلَا تَقُولُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. کہ کتنا ضروری ہوگا، کیوں کہ ہمارے جسم میں حلال جائے گا تو حلال کام ہوں گے، حلال کھائیں گے تو پھر ہی ہمیں عبادت کی لذت آئے گی اور ہمیں سکون ہوگا. ورنہ حرام کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو فرمایا نا کہ دنیا میں بھی سزائیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ جو بھی گناہ کرے گا نا اس کا مزہ ضرور چکھے گا. تو کیا ہوگا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ جسمانی کئی دفعہ بیماریاں لگا دیتے ہیں، کئی دفعہ روحانی طور پہ پریشان کر دیتے ہیں، ڈپریشن ہو گیا، سارا کچھ پاس ہے. خود لوگ کہتے ہیں امام ہمارے پاس اچھا گھر ہے، بیوی ہے، کاروبار ہے، جاب ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہے نہیں تو سکون نہیں ہے. تو دیکھو کہ اس سے پتہ چلا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو سارا کچھ دے کے ہی نا تو پریشان کر دیتا ہے. بھائی جیسے ہمارے پاس یہاں پہ لائٹیں بھی لگی ہیں، ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے، تو سارے کچھ ہے، لیکن اگر پیچھے سے الیکٹرکسٹی کاٹ دے تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ظاہری چیز دی ہے جسم، اور جسم کے سکون کے لیے ساری چیزیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اندر کا اطمینان پیچھے روح کا کاٹ دے تو دیکھا لوگ سارا کچھ ہونے کے باوجود خودکشیاں کرتے پھرتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، پریشان، نیندیں نہیں آتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایزی طریقہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی مانیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مانیں گے. کوئی اس میں تو ہے ہی کوئی نہیں کوئی مسئلہ کوئی ایسا کہ بھائی کوئی ہو کہ کوئی چھپی لکی بات. ہم جس طرح کے اعمال اوپر بھیجیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے اسی طرح کے اچھے فیصلے آئیں گے. اگر ہم اچھے اعمال بھیجیں گے، ایمان صحیح رکھیں گے، اچھے اعمال بھیجیں گے، تقوی طہارت اختیار کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، اللہ کی یاد رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کو
جو ہے اس کے ہر معاملے میں اس کی فرما برداری کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں دیکھو جسمانی روحانی صحتیں نعمتیں، گھروں میں سکون اور ساری جو ہے نا اللہ تعالیٰ چیزیں عطا کرے گا۔ تو اگر کوئی کسی وجہ سے کوئی آزمائش اور امتحان میں ڈالے گا بھی تو پھر وہ لوگ آپ نہیں ان کو دیکھو گے کہ وہ پریشان بے صبرے ہو کے شکوے شکایت کر رہے ہوں، وہ بڑے امن میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمیشہ امن عطا فرمائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ تو اللہ پاک سنتے ہیں وا اور لا نا تاکلو تم کھاؤ، دیکھا نا اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ اتنا تاکید کہ تاکلو اور تم نہ کھاؤ، مما جو لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وَإِنَّهُ اور بے شک لہو وَإِنَّهُ فسق، فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور بے شک یہ بہت بڑا فسق ہے، یہ بہت بڑی ٹرانسگریشنز ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک ہوتا ہے نا فجور، ایک ہے فسوق، کہ وہ گناہ جو چھپ کے ہم کرتے ہیں تو وہ اس کا درجہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو فاجر کہتے ہیں، جو چھپ کے گناہ کر رہا ہوتا ہے نا گناہ بندہ، وہ اس کی اگزامپل یہ سمجھ لیں کہ ایک بندہ شراب پیتا ہے تو چھپ کے پیتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ فاجر ہے، لیکن وہ اپنی بوتل کو لے کے روڈ کے اوپر آ جائے، لوگوں میں بیٹھ کے پینا شروع کر دے تو اس کو کہتے ہیں فاسق۔ تو فاسق کے لیے بہت سخت گناہ ہے، سزا ہے، کیونکہ اب وہ کمیونٹی کے اندر بھی اس نے برائی کو پھیلا رہا ہے نا، تو اس لیے وہ گناہ کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ عام گناہ نہیں، یہ جو کھائے گا ایسے تو یہ فسق ہے۔ جیسے وہ عصر کے بعد وہ بندہ لڑکا مجھے پوچھ رہا تھا نا کہ یہ جی مکروہ ہے ایسے کھانا، میں کہ بھائی یہ تو ایسا کھانا مکروہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اتنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ یہ فسق ہے، اور فرمایا وَإِنَّ اور بے شک ان شیاطین اور شیطان کی جگہ ہے شیاطین، کہ اس کے سارے ہی چمچے جو ہیں چاہے جنوں میں سے ہوں اور انسانوں میں سے بھی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے عربی میں کیا ہوتا ہے، عربی لغت میں واحد اثنین اور جمع، جس کے اندر انفینٹی آ گیا، کہ فرمایا اس کے سارے ہی بے شک شیاطین جو ہے نا، کہ چاہے جنوں میں سے ہوں انسانوں میں سے ہوں شیطان کے اپنے چمچوں میں سے ہوں، تو وہ سارے کے سارے لیوہونا کہ اور فرمایا کہ وہ وسوسے ڈالتے ہیں الی اولیائہم
اپنے دوستوں کی طرح، کہ یعنی جو ان کی بات ماننے والے ہیں، اللہ پاک نے ان کو ان کا دوست کہا ہے شیاطین کا. یہ جو ایسا کھائیں گے نا، مطلب سلاٹر ہوا بغیر ذبیحہ کھائیں گے، تو اللہ پاک نے ان کو کہا ہے کہ یہ اس کے شیاطین کے دوست ہیں، اللہ کے دوست نہیں ہیں. فرمایا اور ان کو لیجادلوکم، اور ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں نا ایسے وسوسے کہ جھگڑا کریں آپ سے، کہ دیکھو وہ کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اور علماء کون ہیں؟ آپ کے وارث، العلماء وراثت الانبیاء. تو دیکھا لوگ آج وہ لوگ جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں ان سے آ کے بغیر علم. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لیجادلوکم، تاکہ تمہارے ساتھ جھگڑے کریں. وہ وسوسے ڈالتے ہیں کہ آ کے بحث مباحثے کریں اس کے اوپر، کیوں نہیں جی حلال، کیوں جی ایسے بھی تو ہو سکتا ہے جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو وہ دیکھا کئی لاجک آپ کو پیش کرتے ہیں. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اسلام اگر لاجک پہ ہوتا نا تو ہم بھائی چلتے ہیں نا تو مسا پھر ہم نیچے کرتے، پاؤں کے اوپر کیوں کر رہے ہوتے؟ تو ہم اللہ پاک کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو وہ اس نے فرمایا ہم وہ مانتے ہیں. لاجک کو ویسے لاجک ہو اس میں بعد میں اچھی بات ہے، لیکن ایمان یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، ہم وہ کریں گے. ہم مومن ہیں، ایمان ہمارا ہے. سنت ہے پھول اور بدعت انگارہ ہے کہ ہم جو انہوں نے کیا وہ ہم کریں گے. جو اللہ پاک نے حکم دیا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت، کہ ان کی یہ کہ مانے بھی. مومن اور مسلمان میں وہ فرماتے ہیں کہ کیا فرق ہے؟ کسی نے سوال پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ پاک کو مانتا ہے، تو مومن وہ ہے جو اللہ پاک کی مانتا ہے. تو ہم نے مومن بننا ہے، نرا مسلمان نہیں بننا کہ بھائی بس ماننے تو صحیح اللہ پاک کی، لیکن اس کی مانے کوئی نہ. ناموں میں، باتوں میں، نعروں میں عاشق رسول ہوں، کاموں میں مخالفت رسول ہوں. کہ دیکھیں نا کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ نعرے اتنے عشق رسول کے اور اللہ کے، اور دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی کے لوگ دیکھو آج محفوظ ہیں کہ وہاں پہ جلوس نکل کے تو انہی کی اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کے، ان کے جو ہے بسوں میں جلا دیا، دکانیں جلا رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں. بھئی یہ کس قسم کا؟ صحابہ کو کبھی دیکھا کہ ایسے وہ سڑکوں کے اوپر آ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جس طرح یہ جو شہر مکہ احترام والا ہے، حرمت والا ہے، اور آج کا یہ مہینہ جو ہے حرمت والا ہے، اور یہ دن جو ہے یوم نحر حرمت والا ہے، اس طرح دوسروں کی جان، مال اور عزت اسی طرح جو ہے حرمت والی ہے. تو مسلمان وہ ہے کہ فرمایا کہ جس کے المسلم من سالم المسلمون من لسان و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، کہ جس کی زبان سے بھی نہیں محفوظ تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے تو دیکھو نہ زبان سے محفوظ ہے نہ ہاتھ سے محفوظ ہیں لوگ. اور فرمایا والمومن، اور مومن وہ ہے آمینہ الناس، کہ جس سے سارے ہی انسان جو ہے وہ امن میں ہوں. کہ یہ نہیں مسلمان، جو مومن ہے وہ ہائی رینک ہے نا. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ حجرات میں کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. کل لم تؤمنوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیے کل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے. کہ بھائی اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا، کسی کے پاس کوئی اسکیل، کوئی ترازو نہیں کہ تولے کہ آپ کے اندر کچھ ہے کہ نہیں، تو اللہ پاک ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو. ابھی وہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے، سارا کچھ کرتے. فرمایا لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. کیونکہ ایمان ہو تو جس طرح کہتے نا عشق اور مشک نہیں چھپتا، اس طرح ایمان بھی جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے. کہ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے. اب جتنا مضبوط ہوگا اندر لا الہ الا اللہ، اس کے اعمال اتنے ہی زیادہ سٹرانگ ہوں گے، کہ اس کے اعمال سے پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ جو ہے
مطلب اپنے گھر میں ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، کہ جیسے اللہ نے حکم دیا، حلال کھانے والا ہے، حرام سے بچنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے۔ اور اگر بندہ دیکھو نا، ویسے ہم عاشق رسول بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب وہ ٹھنڈک تو نہ لینی چاہیے بھیا، یہ عجیب ہے۔ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے کہ اذان دے کر مجھے راحت پہنچاؤ۔ تو دیکھو ایمان کی نشانیاں بتائی نا۔ اور تو اس لیے بھائی ہمیں ان اعمال پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کبھی کسی صحابی نے قضا کیا، کسی تابعی نے کیا، اور کبھی کسی نے روزہ چھوڑا، کبھی کسی نے زکوٰۃ کے اندر ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، پیسے تھے تو حج کا بھی ڈیلے کیا۔ تو یہ ساری اسلام کی چیزیں ہیں۔ تو اگر وہ بندہ کرے گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس کا ایمان مضبوط ہے۔ تو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو بھائی وٹنس دیتا ہے، تو اسلام کی پہلے وہ وٹنس ہی نا، پہلا پلر بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو بھائی اگر اس کا وہ اندر ایمان ہوگا اس کے مطابق، تو پھر جو ہے اس کے اعمال بھی اس کے مطابق ہی ہوں گے۔ اب جتنا اندر شدید ایمان ہوگا، جتنا مضبوط ایمان ہوگا، اتنے ہی بار اس کے اعمال بھی اتنے ہی زیادہ یہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی ایمان نصیب فرمائے اور ویسے اعمال نصیب فرمائے، اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جنت کی طرف رہنمائی فرمائے، جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن، اور اگر اطعتموہم، اور اگر تم اطاعت کرو گے ان کی، کہ جیسے وہ مشرک کہتے ہیں، تو یہ جو کہا جاتا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور تو کبھی کر ہی نہیں نہ سکتے، یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ تعلیماً ہمیں حکم دے رہے ہوتے ہیں، کہ فرمایا کہ اگر تم نے اطاعت کر لی ان مشرک لوگوں کی یا ان کافروں کی جو کہتے ہیں ایسی باتیں، لاجک دیتے ہیں کہ رب کا مارا اس طرح ہے تو وہ کیوں نہیں کھا سکتے، تو یہ کیوں کھاتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر تم نے یا ایسے ہی اس کے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو یا ایسی کوئی باتیں ان کی مانو گے تو اطاعت کر لو گے، تو فرمایا انکم، اور بے شک پھر تم لمشرکون، ہو جاؤ گے مشرکوں میں سے۔ تو کہ اتنا بڑا گناہ کہ جس کو مغفرت ہی نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شرک کی حالت میں مر گیا، فرمایا کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں ما دون شرک، لیکن میں شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں کہ اس سے پتہ چلا کہ یہ شرک ضرور یہی نہیں کہ ہم کوئی جو ہے آئیڈلز کی عبادت کریں گے، اشجار کی عبادت کریں گے، سورج چاند اور ستاروں کی عبادت کرے گا بندہ تو مشرک ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی یہ چھوڑ کے باتیں حکم کو تو کسی اور کے حکم کو ماننے گا نا، تو یہ شرک ہی میں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، تم سے پہلے لوگوں نے بھی جو ہے اپنے احبار یعنی عالموں کو اور رہبان اپنے درویشوں کو یعنی پیروں کو، درویشوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ تو حضرت عدی بن حاتم جو حاتم تائی کے بیٹے تھے نا، وہ بہت بڑے عالم تھے عیسائیوں کے، پھر مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے اوپر الزام نہیں قرآن میں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو دیکھو اس سے پتہ چلا کہ ضرور کوئی سجدہ کرنے سے نہیں ہوتا مشرک بنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں تھیں، آپ نے ان کی کہنے کی وجہ سے حلال نہیں کر لی، اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لیا، حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا، تو یہی ہے ان کی عبادت کرنا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، یا ابن آدم علم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کہ میں تجھے کیا منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اب کسی نے کبھی دیکھا کہ شیطان کو کوئی سجدہ کر رہا، تو اس کی بات ماننا ہی عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہمیں اس کے غیروں کی بات ماننے سے محفوظ فرمائے، اور
یہ جو ہے نا آیات میں بہت امپورٹنٹ ہیں، سب اس پہ نشانی لگا لیں اپنے گھر میں بھی جا کے، اور اوروں سے بھی نا یہ تذکرہ کریں، پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا، کیونکہ جب حلال کھائیں گے لوگ تو پھر دیکھنا ان کو عبادت میں بھی نشاط حاصل ہوگا، عبادت میں بھی مزہ آئے گا ہے۔ تو بھائی سب جو ہے خصوصی دعا کریں۔ ماشاءاللہ یہ جو ہے جتنے بھی لوگ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، دور قریب سے چل کے آتے ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جو کھانا بنانے میں اور پکانے میں اور فنینشلی اس میں مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی تمام مسائل کو حل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اس کلاس کے اندر دن دگنی رات چگنی برکتیں پیدا فرمائے، اور جہاں کہیں دین کا کام جہاں کہیں پہ بھی ہو رہا ہے سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کاموں کو قبول و منظور فرمائے۔ رب العزت اس قرآن پاک کو ہمیں تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں کوئی بھی یا اللہ ہمارے اندر کمی رہ گئی پڑھانے میں پڑھنے میں، یا اللہ غلطی ہوئی ہو تو اپنی رحمت کرم اور فضل سے معاف فرما، اور سونے اللہ تو اپنی رحمت کرم اور فضل سے اس قرآن پاک کو اس دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، قبر میں یا اللہ نور کا ذریعہ بنا، اور سونے اللہ قیامت کے روز اس کو یا اللہ ہمارے لیے سفارشی بنا، اور یا اللہ جنت میں اس قرآن پاک کو ہمارے لیے اونچے درجات کا ذریعہ بنا۔ اے پیارے مولا، اس کے پیغام کو ہمیں صحیح طرح سے جیسے آپ نے اپنے محبوب کو سمجھایا، انہوں نے آگے صحابہ کو سمجھایا، ویسے ہی ہمیں یا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے پیغام کو پوری دنیا کے جن اور انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے سونے اللہ، وما توفیقی الا باللہ، ہر توفیق تو آپ ہی کی طرف سے ہے، اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یا اللہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا مشکل کام، آپ کے لیے نیکیاں کرانا بڑا آسان کام ہے، ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام، آپ کے لیے گناہوں سے ہمیں بچانا بڑا آسان کام ہے۔ تو ہم سب کو یا اللہ گناہوں سے محفوظ فرما، اور یا اللہ نیکیوں کی توفیق نصیب فرما۔ جو آپ نے یا اللہ اتنی تاکید سے یا اللہ حلال کھانے کا حکم دیا، ایسے نے اللہ ہمیں جتنے اور ہم سب کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور تمام انسانوں کو، تمام مومنوں کو، ان سب کو یا اللہ حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق نصیب فرما، حرام کمانے اور حرام کھانے سے محفوظ فرما۔ اے سونے اللہ، سارے جن اور انسان تیری ہی مخلوقات ہیں، ساری دنیا کے جن اور انسان جو دنیا میں ہیں یا قیامت تک آئیں گے، ان سب کو یا اللہ جنت کی طرف رہنمائی فرما اور جہنم سے محفوظ فرما۔ اے سونے اللہ، جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایمان والے فوت ہو گئے، اور حاضرین مجلس کے جو کوئی والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے فوت ہو گئے، اے سونے اللہ ان سب کی بخشش فرما، اور جن کی بخشش ہو چکی ہے ان کو اے رب العزت جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ اے سونے اللہ، ہم جو زندہ ہیں ہمیں بھی اسلام کے اوپر قائم اور دائم فرما، ہمیں بھی ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، اپنے محبوب کے شہر مدینہ پاک میں موت نصیب فرما، اور ہمیں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما۔ قیامت کے روز ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اور سونے اللہ تو ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ اے پیارے مولا، اپنی رحمت کرم اور فضل سے ہم سب کو نفع والا علم نصیب فرما، بے نفع علم سے محفوظ فرما، کیونکہ شیطان کو بھی تو علم تھا، بلند بعورہ کو بھی تو علم تھا یا اللہ، لیکن ہمیں ایسے علم سے محفوظ فرما۔ اے سونے اللہ، تو ہمیں نفع والا علم نصیب فرما، بے نفع علم سے محفوظ فرما، قبول ہونے والا عمل نصیب فرما، رد ہونے والے عمل سے محفوظ فرما، تقوی طہارت نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما، فسق و فجور اور گناہ کی لعنت سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے ذاکرین لوگوں میں شامل فرما، غافلین میں سے بننے سے محفوظ فرما۔ اے سونے اللہ، ہم سب کو عاجزی، انکساری اور تواضع کی توفیق نصیب فرما، تکبر، غرور اور عجب کی لعنت سے محفوظ فرما، حلال طیب پاک روزی نصیب فرما۔ اے سونے اللہ، حرام روزی سے محفوظ فرما اور حلال کھانے کی توفیق نصیب فرما، حرام کھانے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے پیارے مولا، تو ہم سب کی اولادوں کو اور ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری آنکھوں کی دکھن بننے سے
محفوظ فرما، اور ہم سب کو ہماری بیوی بچوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور یا اللہ تو اپنی رحمت کرم اور فضل سے ان سب والدین کا سایہ شفقت ہمیشہ یا اللہ ہم سب کا سایہ شفقت ہماری اولادوں کے اوپر قائم اور دائم فرما، اور سونے اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما۔ اے سونے اللہ ہم سب کی قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ اے سونے اللہ ہماری نسلوں کو کفر سے محفوظ فرما۔ اے سونے اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ تونگری والی زندگی نصیب فرما، ہمیں اور ان سب کو آنے والی کی نسلوں کو، ہم سب کی نسلوں کو اور ہمیں جو ہے تونگری والی زندگی نصیب فرما، تنگ دستی والی زندگیوں سے محفوظ فرما۔ اے پیارے مولا ہم سب کو موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور بغیر توبہ کے ہمیں مرنے سے محفوظ فرما۔ اے سونے اللہ ہم سب کو یا اللہ مرنے کے بعد بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، حساب کتاب اور عذاب سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا۔